آپ غور کریں، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایسے مجتمع تھے. قریش نے عہد توڑا، بہت مزے کا واقعہ ہے. قریش نے عہد توڑا، پھر گھبرائے کہ ہم نے بدعہدی کی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ ہم پر حملہ کر دیں. تو قریش نے ابو سفیان کو متکلم بنا کر، وہ بھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ کہا کہ جاؤ تم جا کر بات کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان سے یہ کہو کہ وہ ہماری صلح کی مدت میں توسیع کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کر دیا، اللہ کے رسول نے ایک فیصلہ کر دیا تھا. اللہ کے نبی کے فیصلے کو نہ ماننے والا، قبول نہ کرنے والا، اللہ نے صاف فرمایا قرآن میں کہ وہ آدمی مومن ہو نہیں سکتا جو نبی کے فیصلے کو قبول نہ کرے. وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جو نبی کے فیصلے کو قبول نہ کرے. یہ ابو سفیان آئے، آپ نے فرمایا دیکھو ابو سفیان آ رہے ہیں مکہ مکرمہ سے، اور اب کوئی مطالبہ لے کر آ رہے ہیں. صحابہ کا امتحان تھا اس میں کہ اپنی رشتہ داری کی وجہ سے، اپنے تعلق والوں کی وجہ سے، کیا یہ اپنے رشتہ داری کی وجہ سے کفر کا ساتھ دیتے ہیں یا اسلام کا ساتھ دیتے ہیں، نبی کا ساتھ دیتے ہیں یا اپنے رشتہ داروں کا ساتھ دیتے ہیں. یہ امتحان تھا صحابہ کا. ابو سفیان آئے، آ کر ملاقات کی ابو بکر صدیق کہ ابو بکر تم یہ فیصلہ بدلوا دو اللہ کے نبی کا. ابو بکر نے کہا نہیں، جو فیصلہ اللہ کے نبی کا ہے وہ ہمارا فیصلہ ہے. پھر یہ گئے حضرت عمر کے پاس، حضرت عمر نے سخت بات کی. حضرت عمر فرمایا اللہ پہلا فیصلہ بھی ختم کرے، اس فیصلے کو بھی، اس عہد کو بھی ختم کرے، جو نبی کا فیصلہ ہے وہ ہمارا فیصلہ ہے. پھر یہ آئے حضرت فاطمہ کے پاس، ان سے کہا اگر تو ابا جی سے بات کر کے یہ فیصلہ بدلوا دو. تو حضرت فاطمہ نے کہا جو اللہ کے رسول کا فیصلہ ہمارا فیصلہ ہے. یہ آئے اپنی بیٹی کے پاس، ام حبیبہ کے پاس، اس سے آ کر کہا کہ تم یہ فیصلہ بدلوا دو. انہوں نے بڑی سخت بات کی، حالانکہ بیٹی تھی، باپ کی جان خطرے میں ہے، باپ کا سارا خاندان خطرے میں ہے، اور لیکن ام حبیبہ نے کہا کہ نہیں، فیصلہ اللہ کے رسول کا ہے، یہ فیصلہ ان کا ہے، فیصلہ ہمارا ہے. یہ کیا آخر یہ اس کی کیا وجہ تھی؟ سارے ایمان والوں سے کا امتحان لینا تھا کہ تم اسلام کے ساتھ ہو یا کفر کے ساتھ ہو، نبی کے ساتھ ہو یا نبی کے دشمنوں کے ساتھ ہو. صاف بات ہے، میں تو آپ سے کھل کے کہہ رہا ہوں. یہ امتحان تھا صحابہ کا کہ دیکھیں ان میں سے کس کے دل میں اپنے خاندان کی، اپنے قبیلے کی، اور اپنے رشتہ داروں کی، اور اپنے جن سے کہ بس یاری تعلقات ہیں، یا ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں. صاف امتحان تھا. بلکہ ایک روایت میں تو آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ دو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا کوئی جھگڑا لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، جو حق فیصلہ تھا وہ آپ نے کر دیا، جس کا حق فیصلہ تھا اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا. دوسرے نے کہا نہیں جی مجھے تو یہ فیصلہ منظور نہیں ہے. وہاں سے اٹھ کے حضرت عمر کے پاس گئے، جا کے ان دونوں حضرت عمر سے بات کی. اس نے کہا جی یہ فیصلہ اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا ہے، آپ بتاؤ، آپ ذرا بات کر لو، دوبارہ ہماری درخواست رکھ دو، یہ فیصلہ بدل جائے. حضرت نے پوچھا اس دوسرے آدمی سے بتاؤ بھائی تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا جی مجھے تو نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہے. آپ سنیے قصہ عجیب ہے. اس نے کہا مجھے تو نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہے. عمر رضی اللہ اندر گئے، اندر سے تلوار رائے نکال کے اور اس آدمی کو قتل کر دیا. سیدھا کام. عمر نے کیا کیا کہ جس کو نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہے ہمیں اس کی حیات منظور نہیں ہے، اسے قتل کر دیا عمر نے. اس پر آیت نازل ہوئی ہے کہ تیرے رب کی قسم وہ لوگ امام والے نہیں ہو سکتے جو نبی کی چاہت کو اپنی چاہت پر مقدم نہ کرو، امام والے نہیں ہو سکتے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ استقامت کا امتحان ہے صحابہ کا. پورا قبیلہ بنو قریظہ وہ چڑھ کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر. ان کے سردار حضرت سعد، فرمایا آپ نے کہ سعد جو فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے. حضرت سعد نے فیصلہ کیا ان کی لڑکیوں کو تقسیم کر دیا جائے، ان کی عورتوں کو تقسیم کر دیا جائے مسلمانوں میں، ان کے ہتھیاروں کو تقسیم کر دیا جائے مسلمانوں میں،
ان کے مال کے بعد غنیمت بنایا جائے، اور ان کے جو لڑنے والے ہیں، جو فساد چاہتے ہیں، جو جنگ چاہتے ہیں، لڑائی چاہتے ہیں، انہیں قتل کر دیا جائے۔ فرمایا سعد نے کہ میں تو اپنی قوم کا ساتھ نہیں دوں گا، میں تو اللہ کے رسول کا ساتھ دوں گا۔ دیکھیے اللہ اکبر، کوئی صحابی ایسے نہیں ہے جن کی وفات پر عرش ہل گیا ہو۔ حضرت سعد کی وفات پر عرش ہل گیا، حضرت سعد کی وفات پر عرش ہل گیا، کیونکہ انہوں نے صاف فیصلہ کیا قوم کے خلاف نبی کی حمایت میں۔ میرے محترم دوستو، میں نے تو آپ کو مثالیں صحابہ کی اطاعت کی دی ہیں تاکہ پتہ تو چلے کہ آخر ایمان کسے کہتے ہیں، پتہ چلے ایمان کسے کہتے ہیں۔ یہ ایمان ہے، یہ صحابہ کا ایمان ہے۔ استقامت اسے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کسی بھی طرح آزما لیجئے، آپ ہمیں کھڑا پائیں گے اپنی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں، جی پر استقامت میں آپ ہمیں کھڑا پائیں گے، آپ جس طرح چاہیں ہمارا امتحان لے لیں۔ میں نے پہلی بات۔ دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے وعدے دین پر ہیں، یہ سارے وعدے یقین کرنے والوں کے لیے پورے ہوں گے۔ آپ سوچیے، داعی کی نظر نتیجے پر ہوتی ہے، داعی کی نظر ہمیشہ نتیجے پر ہوتی ہے، حالات کیسے بھی ہوں، حالات کتنے بگڑ جائیں، لیکن داعی اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے۔ میں آپ کو چند واقعات عرض کرتا ہوں کہ داعی کی نظر ہمیشہ نتیجے پر رہتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتداء نبوت میں جب حاجی آتے تھے، قافلے آتے تھے باہر سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کے پاس جا کر میں آپ کو پیش کرتے، کوئی مجھے ٹھکانہ دے دے، کوئی یہاں سے لے جائے، میں اپنا وطن چھوڑنے کو تیار ہوں، کوئی مجھے اپنے وطن اپنے ملک میں لے جائے، کہاں فارس، کہاں مکہ، کوئی کہتا ہے آپ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، میں چاہتا ہوں کہیں بھی جا کر اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں، یہاں کے لوگ میری بات نہیں سن رہے تو مجھے لے چلو، میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قبیلے کی خوشامد کرتے تھے۔ آپ ہمارے سخت تھا، کوئی آپ کی بات سنتا نہیں تھا۔ چنانچہ بہت مزے کی بات ہے کہ داعی کی جو نظر ہوتی ہے وہ حالات کو نہیں دیکھتا کہ کیا کثرہ پرسی ہے اور کیا حالات ہماری تنگی کے اور ذلت کے ہیں۔ آپ نے ایک قبیلہ تھا بکر بن وائل، بہت دھیان سے سننا بات، ایک قبیلہ تھا بکر بن وائل، آپ نے ان سے کہا کہ تمہارا دبدبہ کچھ ہے، تم ہمارے ساتھ لے چلو۔ اس قبیلے نے کہا جی ہم تو ہیں تو بہت تعداد میں، لیکن ہم آپ کو ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ اب میں کیا بات ہے، کیوں؟ اس نے کہا جی ہم جہاں رہتے ہیں وہ علاقہ فارس کا ہے، اور فارس بڑا ظالم بادشاہ ہے اور بڑا طاقتور بادشاہ ہے، اور فارس وہ ایسا بادشاہ ہے کہ وہ کسی کے عذر کو قبول نہیں کرتا، کسی گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ اگر ہم آپ کو لے گئے اپنے ساتھ تو وہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں اس جرم میں پکڑ لے، اس لیے ہمیں فارس کا ڈر ہے، ہم آپ کو ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ یہ فارس نے کہا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ یہ سننے کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا فارس والوں سے اگر تم اس وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر اس وقت کہہ لو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ فارس کی بیویاں تمہارے بستروں پر تمہاری باندیاں بن کر، تمہاری بیویاں بن کر رہیں گی، اور اس کی اولاد تمہاری غلام بن کر رہے گی۔ یہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اگر تم اس وقت 33 مرتبہ، جو تسبیحات مسلمان نماز کے بعد بھی نہیں پڑھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تسبیحات فارس کے کافروں کو بتا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں ایک فارس کے کفار، اگر تم اس وقت ان تسبیحات کو پڑھ لو، تم اگر اللہ کا ذکر کر لو، سنیے آپ فارس کے کافروں کو آپ یہ تسبیحات بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے فارس کے کافروں، اگر تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر تم کہہ دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ فارس کی بیویاں تمہارے بستروں پر ہوں گی، کیونکہ آپ کی نظر نتیجے پر ہے، آپ کی نظر نتیجے پر ہے، آپ حالات نہیں دیکھ رہے،
مکہ مکرمہ کی تنگی آپ پر، وہ اس کو نہیں دیکھ رہے، آپ کی نظر نتیجے پر ہے. کیونکہ میں یہ عرض کرنا ہے کہ جو وعدوں کا یقین کریں گے انہیں اللہ کی مدد کا یقین ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر وعدوں پر ہے. آپ نے بے تکلف ان سے کہا کہ اگر تم میری بات مان لو تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ فارس کی بھی تمہارے بستروں پر ہوں گی، اس کی اولاد تمہاری غلام ہوگی. آگے چلیں اور حالات تنگ ہوئے آپ پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مشرک سے کہا آپ نے بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی اجازت مانگی کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں بیت اللہ میں. آپ نے فرمایا میں بیت اللہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. جن کے ہاتھ میں اقتدار تھا انہوں نے صاف منع کر دیا. آج کل مسلمان بھی یہ سوچتا ہے کہ بھائی جس کی بھینس اس کی لاٹھی، جی ہاں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو بے اختیار ہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں. جی ہاں، اقتدار غیروں کا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہ احساس کمتری مسلمانوں میں احساس کمتری ہے. کیا اقلیت میں بھی ہیں اور اقتدار ہاتھ میں نہیں ہے. میں آپ سے بہت کام کی بات کر رہا ہوں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مجھے چابی بیت اللہ کی چابی دے دو، تم دروازہ کھول دو، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں بیت اللہ میں، تو مشرک نے کہا کہ نہیں، چابی نہیں ملے گی. آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ، جس دن چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا دوں گا، اس دن کیا ہوگا؟ تو قریش نے کہا وہ دن ہماری ذلت کا ہوگا، اور ایسا کبھی ہو بھی نہیں سکتا، اگر ہوا تو ہماری ذلت کا. فرمایا کہ نہیں، وہ تمہاری عزت کا دن ہوگا. آپ یہ بات اس زمانے میں کہہ رہے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قسم کرسی میں ہیں. آپ نے فرمایا اس دن کیا ہوگا؟ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. نبی کے مزاج میں انتقام نہیں ہوتا. نبی کے مزاج میں انتقام نہیں ہوتا. جب آپ مکہ میں فاتحہ میں داخل ہوئے، میں بلاؤ اس آدمی کو جس نے ہمیں چابی نہیں دی تھی، آج ہم چابی اس کو دیں گے. آپ نے ان کو بلوایا، لو بھائی چابی تم رکھو اپنے پاس، اس دن چابی تم نے ہمیں نہیں دی تھی لیکن آج ہم چابی تمہیں دیتے ہیں. آپ کی نظر کہاں؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے جو وعدے کرتے ہیں، اللہ نبی سے وعدے برے حالات میں کرتے ہیں ہمیشہ. اگر آگے اور آپ کے حالات تنگ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے چھپ کر نکلے. آپ کی جان کو خطرہ، آپ کو قید کرنے کا، قتل کرنے کا اعلان ہو گیا ہر طرف، اور انعامات کیسے انعام ملے گا؟ ہر کافر انعام کی شوق میں اور آپ کو کہ دشمنی میں آپ کو قتل کرنے کے لیے تلاش میں نکل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے تھے مکہ مکرمہ سے. ایک جگہ آ کر سراقہ ابن مالک نے آپ کو پکڑ لیا، آپ تک پہنچ گیا. سراقہ ابن مالک نے آپ کو پا لیا. اللہ تعالیٰ چاہتے آپ کو چھپا کر نکال دیتے، لیکن اس میں تو مدد کا وہ مزہ نہیں تھا جو مزہ اس میں تھا کہ دشمن آپ کے سامنے ہو، اللہ دکھلائے کہ ہم مدد کیسے کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے چھپ کر نکلے. سراقہ ابن مالک آپ کا پیچھا کیا، وہ آپ تک پہنچ گیا. ابو بکر صدیق رونے لگے دیکھ کر، اللہ یہ تو آپ کو تکلیف پہنچ جائے کوئی. میں ابو بکر تمہارا کیا گمان ہے اس ذات کے بارے میں جو ہمارے ساتھ تیسرا ہے؟ اب میں سراقہ، آپ سوچیے، آپ یہ بات اپنے قاتل دشمن کافر سے ہو رہی ہے. سراقہ اگر تم یہ دین اختیار کر لو، اگر تم رہ گئے تو کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے. یہ بات آپ نے سراقہ ابن مالک کی اس وقت کہی جب آپ مکہ مکرمہ سے چھپ کر نکل رہے تھے اور سراقہ ابن مالک آپ کے پیچھا کر رہا تھا. میں تمہارے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے. آپ کا زمانہ گزر گیا، حضرت بکر صدیق کا زمانہ گزر گیا، حضرت عمر کا زمانہ آیا. حضرت نے فرمایا کہ کسرا کا قلعہ فتح ہوا، فرمایا کہ ابھی سامان باقی ہے، ابھی سامان باقی ہے، اور لے کے آؤ، اور لے کے آؤ. صحابہ نے کہا جی جو کچھ تھا ہم سب لے آئے، اب وہاں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. حضرت نے فرمایا کہ نہیں، ابھی سامان باقی ہے، تلاش کرو.
جا کے تلاش کیا گیا تو کہیں سے ایک صندوق نکلا اس کے قلعے میں سے. اس صندوق حضرت عمر نے کھولا، اس میں سے کھول کر حضرت عمر نے سونے کے کنگن نکالے جو کسریٰ بن حاتم میں پہنا کرتا تھا، اور وہ کنگن پھینکے حضرت سراقہ بن مالک کی طرف کہ سراقہ اس دن جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکلتے ہوئے قتل کرنا چاہتے تھے، اس دن اللہ کریم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، وعدہ آج پورا ہو جائے. سوچئے اپنے قاتل کافر سے آپ مکے سے چھپ کر نکلتے ہوئے وعدہ کر رہے ہیں. وہ وعدہ آپ کی زبانی پورا نہیں ہوا، وہ کس کی زبانی پورا نہیں ہوا. حضرت عمر کے زمانے میں کسریٰ کا یہ فتح علاقہ قلعہ فتح ہوا، فرمایا کہ دیکھو یہ لو سراقہ، یہ کنگن ڈالو اپنے ہاتھ میں تاکہ آپ سانسیں کی بات آج پوری ہو جائے. میں یہ واقعات کوئی آپ کو خامخواہ نہیں سنا رہا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے درمیان ان واقعات کے تذکرے کیونکہ ختم ہو چکے ہیں، یہ ان واقعات کو گزری کی تاریخ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ واقعات قیامت تک امت کو مدد کے ضابطے بتانے کے لیے کہ اگر مومن اللہ کے ساتھ اپنا گمان ٹھیک رکھے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے وعدوں پر یقین رکھے تو اللہ تعالیٰ آج بھی مسلمان کے لیے ان وعدوں کو اس طرح پورا کریں گے جسے نبی کے زمانے میں پورا کیا ہے. سوچیے آپ سارے وعدے برے حالات میں ہوتے. آگے چلیے حدیبیہ، آپ ہجرت کے لیے آپ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر عمرے کے لیے آئے. صحابہ مشرکین نے آپ کو عمرے سے روک دیا، عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ واپس جائیں. ابھی وہاں سے ہٹے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل فرما دی اور صاف فرمایا اللہ تعالیٰ نے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کہ لیے ہم نے آپ کو کھلایا. حالانکہ فتح کی کوئی چیز نہیں ہے، یہاں فتح کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. صحابہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کیا جا رہا ہے. نبی کی نظر ہوتی ہے نتیجے پر. آپ نے فرمایا جو آج مجھ سے مطالبہ کرے گا میں پورا کروں گا کیونکہ آپ کی نظر نتیجے پر ہے. ایک اس موقع پر سہیل آئے، سہیل بن عمرو، اور کہے جو آپ نے رسول لکھا ہے نا اس پہ، اسے رسول کو کہا آپ کو رسول نہیں مانتے. آپ کا نام کٹوایا اس میں سے سہیل بن عمرو نے، مشرک نے. حضرت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سہیل نے اتنی بری حرکت اللہ کے نبی کے ساتھ کی تھی کہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے جب بھی سہیل پر قابو مل گیا میں اس کے سامنے کے دانت توڑ دوں گا تاکہ یہ کبھی صاحب نہ بول سکے. یہ عمر کو غصہ تھا سہیل پر کیونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول کا نام کٹوایا تھا کہ اس نے رسول کا نام کاٹ دیا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ میں کاٹ دیتا ہوں. ان کے یہ رسول مانے یا نہ مانے، ان کے ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ رسول تو رسول ہے، یہ نہیں مانتے تو ان کا نقصان ہے. جو رسول کو رسول نہیں مانے گا وہ جائے گا نرک میں، جو رسول کو رسول مانے گا وہ جائے گا ہمیشہ کی جنت میں اور سورگ میں. اگر نہیں مانتے تو نہ مانے، کیا بات ہے؟ کسی کے ماننے سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. آپ رسول کو رسول نہیں مانتے تو نہ مانے. منافقین اگر کہا کرتے تھے نشہد انک لرسول اللہ، اللہ نے فرمایا کہ تم کیوں گواہی دے رہے ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اللہ تو خود گواہ ہے اللہ کے رسول کے رسول ہونے پر. اللہ تو خود گواہ ہے رسول کے رسول ہونے پر، تمہاری گواہی کی کیا ضرورت ہے؟ اور اللہ جانتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں، یہ رسول کو کہتے ہیں کہ رسول ہیں، حالانکہ پر ایمانی لازم کی بات نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ اس نے کہا کہ رسول کا لفظ کاٹیے. اب عمر کاٹ دو کہ اللہ ہم تو نہیں کاٹ سکتے. اللہ مجھے تو میں کاٹ دیتا ہوں. آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اللہ نے آپ کو بتایا کہ یہاں رسول لکھا ہوا ہے، آپ نے اس کو کاٹ دیا. میں ٹھیک ہے. ہم حضرت عمر کو غصہ آ گیا سہیل پر. حضرت عمر نے کہا میں اس کے سہیل کے سامنے کے دانت توڑوں گا، میں سہیل کے سامنے کے دانت توڑوں گا. حضرت عمر نے طے کر لیا. بدر کے موقع پر سہیل قیدیوں میں قید ہو کر آئے. حضرت عمر نے طے کر لیا مجھ کے دانت توڑنے. لوگوں نے جا کر اللہ کے رسول سے کہا کہ رسول اللہ عمر اس کے سہیل کے دانت توڑ رہے ہیں. میں کیا یہاں بلاؤ عمر کو. عمر کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ اس نے آپ کا رسول کا نام کٹوایا تھا، مجھے آج اس کے دانت توڑنے، آج مجھے موقع مل گیا ہے. آپ نے فرمایا کہ عمر اس کے دانت مت توڑنا، تمہیں خبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس سے ایسا بیان دلوائیں گے
کہ میری وفات کے بعد جب لوگ مرتد ہوں گے اسلام سے تو یہ ایسا بیان کرے گا سہیل کہ لوگ اس کے بیان کی وجہ سے مرتد ہونے سے بچ جائیں گے۔ دیکھیے کہاں نبی کی نظر ہے۔ حضرت عمر تو دانت توڑنے کو تیار اور آپ سرگرنی کی دانت میں توڑنا۔ اللہ ان دانتوں سے کام لیں گے، اگر تم دانت توڑ دو گے صاحب نہیں بول سکے گا، اس کے دانت مت توڑو، اللہ اس سے کام لے گا۔ وہی ہوا کہ آپ کی وفات پر جب ارتداد آیا، مکے میں ارتداد آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ آج پوری ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں وہاں کے مسلمان جب اسلام سے مرتد ہونے لگے آپ کی وفات پر، تو سہیل نے کھڑے ہو کر بیان کیا، اور سہیل کے بیان کی وجہ سے لوگ مرتد ہونے سے بچ گئے۔ تو میں نے تو عرض کیا کہ یہ ایک بنیادی بات ہے۔ وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ آج بھی میں خدا کی قسم کہتا ہوں کہ اگر ان فضائل کی تعلیم بیٹھ کر فضائل سننے والے اگر وہ دن بھر سوچتے رہے کہ اللہ کا وعدہ یہ پورا ہوگا، تو اللہ آج بھی ان وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ سوچیے آپ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، آپ کی مجلس میں تعلیم ہو رہی، آپ وعدے اللہ کی طرف سے کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تعلیم کے دوران فرمایا کہ تم حرا کا علاقہ فتح کرو گے، اور وہاں تم فاتحہ نہ داخل ہوگے تو وہاں ایک لڑکی بڑی مالدار زیورات سے لدی ہوئی، بہت شہزادی، بہت خوبصورت، اور یہ بھی فرمایا کالی اوڑھنی اوڑھے ہوئے ہوگی۔ اس کا نام بتا دیا آپ نے، آپ اس کا نام بتا رہے ہیں، اس کا نام شیما بنت بقیلہ ہوگا، وہ تمہیں ملے گی۔ نئے نئے صحابہ آگے بیٹھے، پرانے صحابہ آگے بیٹھے ہوئے، میں تو کھڑے نہیں ہوا کہ نئے صحابی اسی وقت آئے تھے ہجرت کر کے، خریم بن اوس، وہ کھڑے ہوئے پیچھے سے، کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ لڑکی آپ مجھے دے دیجیے۔ فرمایا یہ تمہاری ہو گئی، تم لے لو۔ جی ہاں، اس لیے کہ جو اللہ کے وعدوں کے یقین کرتے ہیں وہ اگر مگر نہیں کرتے۔ اگر مگر تو وہاں چلتی ہے جہاں وعدوں کا یقین نہیں ہوتا، اگر مل گیا اگر دیکھ لیں گے، اگر مگر، ہمارے اگر مگر نہیں ہوتی۔ فرمایا انہوں نے عرض کیا لڑکی مجھے، فرمایا کہ لڑکی تمہاری ہو گئی۔ روایت میں ہے آپ کا زمانہ گزر گیا، اس زمانے یہ وعدہ پورا نہیں ہو سکا۔ آپ کے بعد یہ صحابی ایک جماعت کے ساتھ عراق کی طرف بھیجے گئے، وہاں کا حرا کے علاقے میں پہنچے ہی ہے، تو انہیں اس زمانے سے اس وعدے کے پورا ہونے کا ایسا انتظار تھا۔ میں آپ سے کہتا ہوں ایک آدمی رات کو سوئے، صبح سورج کے نکلنے کا جتنا اس کو انتظار ہے، اس سے زیادہ انتظار ہوتا تھا صحابہ کرام کو ان وعدوں کے پورا ہونے کا جو وعدے کیے گئے ہیں۔ جی ہاں، یہ صحابی کہنے لگے امیر صاحب یہاں میدان میں ایک لڑکی میرا انتظار کر رہی ہے، میں اس کو لے آؤں جا کے۔ سوچیے کوئی خبر آئی، کوئی میسج آیا، کوئی پیغام آیا، کسی نے آپ کو بتایا یا آپ دیکھ کر آئے؟ کچھ نہیں۔ وہاں داخل ہوتے ہی کہنے لگے کہ جی اللہ کے رسول نے اس زمانے میں مجھ سے وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ پورا ہوگا، آج اس کا وقت آ گیا ہے، لڑکیاں میرا انتظار کر رہی ہیں۔ روایت میں ہے فوراً وہ گئے اور سیدھے جا کے میدان میں دیکھا اکیلی وہ لڑکی اپنے سفید خچر پر سوار ان کے انتظار میں۔ میں نے پوچھا تو شیما ہے کیا؟ میں شیما ہوں، کیا جاؤ۔ سوچیے آپ اتنے زیورات سے لدی ہوئی اور شہزادی، یہ اسے لے آئے۔ امیر صاحب نے کہا کہ سب کا حصہ ہے اس میں، سب کا حق ہے، مال اس لیے کہ مال غنیمت ہے۔ میں نے کہا جی نہیں، یہ تو اللہ کے نبی نے مجھے دی تھی، میں گواہ لے کر آؤ۔ وہ فوراً گئے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ، انہی کی جماعت کے وہیں عراق کے علاقے میں حرا میں۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ کہ جی پریشانی کی بات یہ ہے کہ امیر صاحب کہہ رہے گواہ لے کر آؤ۔ اب وہ مدینے کا قصہ اس زمانے کا، میں گواہ کہاں سے لاؤں؟ دو انصاری صاحب ہی کھڑے ہوئے، ارے ہم گواہی دیں گے بھی، ابھی کی تو بات ہے تعلیم کا حلقہ ہو رہا تھا۔ جی آپ سوچیے آپ
ہمیں صبح کی تعلیم کی شام کو خبر نہیں، شام کی تعلیم کی صبح کو خبر نہیں کہ ہم نے کیا فضیلت پڑھی تھی، کون سے عمل پر کیا فضیلت تھی، ہمیں نہیں معلوم۔ اور ان صحابی کو یہ وعدہ اس زمانے سے معلوم ہے اور اس کے انتظار میں تھے، یہاں تک کہ میدان میں گئے، اللہ نے اس یقین اور وعدے کو پورا کر دیا۔ تو میں نے آپ کو ایک مثالیں پیش کی ہیں کہ وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کو۔